سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے میری بارگاہ سے ایمان کی دولت حاصل کی، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کو باقاعدہ اختیار کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی صحیح پابندی بھی کی، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی تاخیر نہ کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا حقیقی اجر صرف ان کے اللہ کے پاس ہے۔ چار چیزیں اللہ نے بیان کر کے اجر کی بات کی، ایمان، عمل صالح، نماز کی پابندی و اقامت، اور چوتھی چیز زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی۔ یہ چار چیزیں اللہ پاک نے بیان کر کے اب اجر کی بات کی تو اجر کو مختص نہ کیا، اتنا اجر دوں گا یا اتنا دوں گا، بس مطلق ایک جملہ بولا کہ لہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان چار چیزوں پر کما حق عمل کیا، اجرہم عند ربہم، بس ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ نے اجر کو لیمیٹڈ، فینیٹیو، محدود نہ کہہ کر یہ پیغام دے دیا کہ ان چار چیزوں میں درجہ بدرجہ جو جتنا پختہ اور مستحکم ہوتا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ تو اجر کی بات کی، اور اجر کے بعد ایک خوشخبری سنائی، وہ کیا فرمایا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ چار کام کرنے والا بندہ اللہ تعالی دنیا و آخرت ہر جہاں میں جہاں پہ بھی وہ رہے گا، نہ اس بندے کو کوئی خوف لاحق ہوگا، اور نہ اسے کسی طریقے کا رنج، دکھ، حزن و ملال اور غم اس کی زندگی میں آئے گا، یعنی خوف اور غم دونوں سے بری کر دیا جائے گا۔ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اس آیت کے پرسپیکٹو میں بڑا توجہ طلب ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں، ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ایمان بھی ہمارے پاس ہے، اعمال صالحہ بھی ہم کرتے ہیں، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے ان کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنے ظاہری عمل کو دیکھا، اس بنیاد پہ کہہ دیا۔ اللہ کے ہاں جس کی یہ چار چیزیں قبول ہو جائیں نا، اس کی علامت اللہ نے بتا دی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اس بندے کو آپ دیکھیں گے، ملیں گے تو وہ کبھی زندگی میں اسے کسی طرح کا خوف لاحق نہیں ہوگا، وہ کسی خوف کا اظہار نہیں کرے گا، اور نہ اسے کسی کا غم ستا رہا ہوگا، اس لیے کہ خوف کا تعلق اپنی جان کے ساتھ ہوتا ہے، اور غم کا تعلق اپنوں کی جان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اپنے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ غم ہوتی ہے، اور جو اپنی جان پر بنتی ہے اس کا خوف ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کسی بندے کو ملیں اور وہ خوف کا اظہار کرے، اپنی طبیعت کی بے چینی کا، بے رخی کا، کہ یار آج کل بس ایسے ڈر سا لگا رہتا ہے، دھڑکا سا لگا رہتا ہے، عجیب سے دن آ گئے، یا کوئی کہے جی بس میں تو بڑا دکھی، بڑا غم زدہ، اور میری زندگی تو غموں سے بھر گئی ہے، ادھر سے تسبیح بھی چل رہی ہے، نماز بھی چل رہی ہے، زکوٰۃ بھی چل رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ یا تو کوئی عیاری ہو رہی ہے، ریاکاری ہو رہی ہے، یا کوئی رکاوٹ ایسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے سے مانے ہے۔ اس لیے دوستان محترم، قرآن سے سچی کتاب تو ہے کوئی نہیں، اور قرآن میں کوئی نقص کجی تو ہے نہیں۔ جب قرآن نے بتا دیا کہ ایمان، اعمال صالحہ، نماز اور زکوٰۃ، یہ چار چیزیں اختیار کرنے والے بندے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اس کی پکی علامت یہ ہوگی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس کی زندگی میں قریب اور دور کی بات ہی نہیں ہے، مطلقاً خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، اور کوئی حزن و ملال، کوئی رنج، کوئی کلفت، کوئی کسی طریقے سے غم زدہ وہ بندہ نہیں ہوگا۔ اب ہمارا المیہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے دوری
یا قرآن مجید کا ناقص علم یا تھوڑا علم یا سنا سنایا ہوا علم، اس بنیاد پہ جب ہم قوم کے مذہبی رہنما اور ترجمان بن جاتے ہیں تو کسی ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں اور ساری زندگی بس اسی پہ زور دیتے رہتے ہیں۔ یہ میں نے بڑے سوچ سمجھ کے جملہ بولا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے عقیدے میں کہیں پر بھی کوئی اولیاء اللہ کا عرس ہو، سفر کے مہینے یا جمادی الثانی کے مہینے کے بیانات ہوں، یا کسی مجلس محفل میں کسی بزرگ سے داد و تحسین وصول کرنی ہو تو ایک آیت کو فوری طور پہ بیان کیا جاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بالکل ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس پر زور دے کے یہ کہنا صرف جو اللہ کے ولی ہیں بس وہ ایسے ہیں جن پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، تو عموماً کیونکہ پلٹ کے اسی ایک آیت کو بیان کرنے سے سامعین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آگے خوف والے کیونکہ ہم ولی نہیں ہیں، ہم تو شامل ہو گئے غم والوں میں کیونکہ ہم ولی نہیں ہیں، اور ہمارا خیال بھی ہے کہ ہم ولی بن بھی نہیں سکتے کیونکہ ولی تو مخصوص باپ پیر ہو تو پتر پیر ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے وراثتی چیز سمجھی ہوئی ہے، محنت کرتے ہی نہیں۔ کون ہے جو ہم میں سے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کر رہا ہو کہ اللہ کا ولی بن جائے؟ معلوم ہی نہیں۔ ہمیں تو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، فوجی افسر بنانا ہے، سول سوسائٹی کا ایک اس کو پرائیویٹ ایک اچھا ممبر بنانا ہے، سیاسی کوئی رہنما بنانا ہے۔ ہمارے ہاں ہماری تعلیم و تربیت میں یہ بات دور تک نہیں ہے کہ کوئی اپنی اولاد کے بارے میں یہ پلان کر کے بیٹھا ہوا ہو اسے ولی بنانا ہے۔ اور اگر کوئی بیٹا یا بیٹی آپ کو کہہ ہی دے میں نے ولی بننا ہے تو آپ ہنس کے کہیں گے بڑا آیا، اپنی شکل دیکھ، تانا دے دیں گے اس کو، دل توڑ دیں گے اس کا۔ ہم نے بہت سی چیزیں دین کی اٹھا کے کسی خاص جھولی میں ڈال دی ہیں، ادھر ہے یا نہیں یہ الگ سوال ہے، مگر ہم نے ڈال رکھی ہے کسی خاص طبقے، درباروں والے لوگ ہیں، پیروں کی اولاد ہے، بس وہ ولی ہیں سارے، وہ بھلے جتنا بھی بے عمل ہو، بد عمل ہو، بد کردار ہو، اور پھر چھوٹا موٹا لفظ نہیں استعمال کرتے اسے غوث زمان، حالانکہ ولایت میں بڑے نیچے سے درجے شروع ہوتے ہیں، اوتاد، اخیار، ابرار، اور پھر آہستہ آہستہ جا کے کہیں کتب، ابدال، اور پھر غوث آخری منزل ہوتی ہے۔ تو ہم تو ڈائریکٹ ہی غوث زمان، قطب الاقطاب، چھوٹے چھوٹے درجے بھی نہیں۔ اب جیسے اساتذہ ہوتے ہیں نا، کوئی پرائمری کا ٹیچر، کوئی مڈل کا، کوئی ہائی کا، کوئی ہائر سیکنڈری کا، کوئی گریجویشن کا، پھر ایک یونیورسٹی لیول کا، پھر یونیورسٹی میں بھی اوپر ایک پی ایچ ڈی لیول کا۔ تو ہم اس باب میں وہ پی ایچ ڈی والے لیول سے نیچے والی بات نہیں کرتے، اور مخصوص کر دیا۔ اب کیونکہ یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے الا ان اولیاء اللہ، اس پہ اتنی کثرت سے بیان ہوتا ہے، اور ہم کیونکہ کثرت سے سنتے ہیں تو ایک ذہن بن جاتا ہے کہ خوف اور غم سے بری صرف وہی بندہ ہے جو اللہ کا ولی ہے، اور ہم تو کیونکہ وہ ہے نہیں لہذا ہمارے لیے تو خوف بھی لازمی ہے، غم بھی لازمی ہے، جب ہم جہاں بیٹھتے ہیں خوف اور غم کی چٹنی چورن بیچتے رہتے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ اپنے غموں کی پوری پوٹلی کھول کے بیٹھ جائے گا۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہی خوشخبری دیگر انداز میں بھی اللہ پاک نے دی امت کو، عام لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا۔ چلے اگر ولی بننا چاہیے ہر ایک کو، اللہ کا دوست کون نہیں بننا چاہتا؟ کون ہے جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ میں اللہ کی دوستی اختیار نہ کروں؟ تو دوست نہیں بنے گا تو اللہ کا دشمن بنے گا۔ اللہ کا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ لیکن ہم نے کیوں اپنے آپ کو مقید کر دیا ہے کہ ہم نے اس کا ولی، اس کا دوست نہیں بننا؟ ایک تو یہ جو بیریئر ہے یہ ہٹا دے، اور اللہ کی دوستی ہر بندے کا حق ہے، اس سے مانگے، کوشش کرے، اور وہ دیتا ہے مانگنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو۔ اس نے مخصوص خاندان، مخصوص علاقہ، مخصوص دربار، خانقاہ نہیں رکھی ہوئی کہ صرف ولایت وہاں پہ جانی ہے، مدنی مسجد والوں کو نہیں مل سکتی، ایسی کوئی پابندی اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 277 میں اللہ پاک نے، اب یہ دیکھیں، ایمان ہر بندے کی ضرورت، اعمال صالحہ ہر بندے کی ضرورت، اور نماز اور زکوٰۃ دین کے بنیادی ارکان میں سے۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے یہ جو چار بنیادی چیزیں جو بھی اختیار کرے گا، جو بھی اختیار کرے گا، لیکن صحیح معنوں میں ریاکاری سے پاک، خالص اللہ کے لیے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، ایمان ہو یا عمل صالح ہو، تو فرمایا میں اس بندے کی زندگی میں یہ چراغ لازمی جلاؤں گا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف کو اس کے قریب آنے دوں گا، نہ اس کو کبھی غم زدہ ہونے دوں گا۔
یہ بھی اللہ کی دوستی ہے، کیونکہ دوست کبھی اپنے دوست کو دکھی اور غم زدہ نہیں دیکھ سکتا نا، اور اللہ تو ہر ایک کے دکھ غم دور کرنے والا ہے، تو جو اس کا دوست بن جائے، اب دوست اس کا ہو اور پھر دکھی بھی ہو غم زدہ بھی ہو، وہ کہتا ہے نہیں میری شان کے لائق نہیں ہے، ہماری دوستی اور معیت میں آنے والا اس کو ہم دنیا کے ہر دکھ ہر غم سے بری کر دیتے ہیں۔ آئیے دوستان محترم، اس آیت میں ایک حکم ہے، حکم زکوٰۃ، بڑا توجہ طلب یہ حکم ہے۔ ہمارے ہاں عبادات میں جتنا زور نماز روزے وغیرہ پر دیا جاتا ہے، بدقسمتی سے زکوٰۃ پر اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ صرف سال میں ایک آدھ بار کوئی رمضان کا موسم آ جائے، کوئی خطیب بیان کر دے تو مرضی ہے، وہ بھی جمعے پہ کتنے مسائل بیان ہو جائیں گے۔ باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں اداروں میں، مدارس میں، نماز کے سیکھنے کے کورس، ترجمۃ القرآن کورس، بہت سارے فن قرات کورس، فن تقریر کورس، لیکن یہ جو فن زکوٰۃ ہے اس پہ آپ کو کوئی باقاعدہ کورس بھی شاید نہ ملے۔ اب دین کا بنیادی ستون ہے، 5 بنیادی ارکان میں سے تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ ہے، تو جب ہم نے اس سے تغافل برتا، تساہل برتا، غفلت برتی، تو نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں سست روی کا شکار ہو گئے، یہ سبق بھول گیا، اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر تو زکوٰۃ ہو کہ ابا پہ فرض نہیں تھی تو مجھ پر کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ابا نماز پڑھتا تھا میں نماز پڑھتا ہوں، ابا جی حاجی صاحب تھے میں بھی حج کر لوں گا، تو زکوٰۃ کو کہ باپ دادا نہیں دیتے تھے تو ہمارے اوپر کہاں سے آ گئی جی، یہ نیا حکم کہاں سے آ گیا؟ اس وجہ سے ساری زندگی وہ صاحب زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ سے دور رہتے ہیں، اور یہ معاشرے کی افراد و تفریق، غربت پسماندگی کا بڑھنا، اس کی ایک بنیادی وجہ امراء کا فقراء غرباء مساکین تک زکوٰۃ کا صحیح نہ پہنچانا ہے، اور پھر جو لوگ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں ان کو بھی مسائل کا علم نہیں کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے، کون صحیح معنوں میں مستحق ہے کون نہیں ہے۔ اکثر اور بیشتر جو زکوٰۃ جا رہی ہے وہ غیر مستحقین کو جا رہی ہے، میں ابھی آگے بیان کروں گا، آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ ہر غریب زکوٰۃ لینا چاہتا ہے، اور بس غریب کا لفظ آ جائے تو ہم دے دیتے ہیں۔ شریعت نے اس کا کرائیٹیریا مقرر کیا، اس کرائیٹیریا پر جانے سے پہلے یہ سن لیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں دین میں، کنڈیشنز ہیں جو زکوٰۃ دینے کے لیے فل ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز آ گئی کہ صاحب نصاب کون ہوگا، تو نصاب کے لیے بنیادی چیزیں ہیں جی، پہلی مد ہے سونا، دوسری مد ہے چاندی، تیسری ہے مال تجارت، چوتھی ہے نقدی کرنسی، آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب سونے کے لیے جو شریعت نے لمٹ رکھی وہ ہے 7.5 تولہ سونا، جو تقریباً 87.5 گرام بنتے ہیں جی، گراموں میں دیکھیں تو اب چیز آسان ہو جائے گی نا، تولے میں بعض کا گرام نہیں پتا ہوتا، 87.5 گرام اگر گولڈ ہے تو اس گولڈ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ چاندی کے لیے اصول یہ ہے کہ 52.5 52 تولے چاندی ہو، جو تقریباً 612.36 گرام بنتی ہے، 612.36 گرام۔ اب یہاں پر باقی 3 چیزوں کو دیکھنے سے پہلے بڑی بنیادی ایک بات سمجھنے کی ہے، جس باب میں بہت بڑی غلطی ہم سے ہوتی ہے۔ تیسری چیز بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب سونا اور چاندی جس دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حکم شرع دیا گیا زکوٰۃ دینے کا، اس وقت اس ٹائم 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی، ان دونوں کی جو قیمت تھی نا کرنسی کی صورت میں وہ سیم تھی، یعنی ایک بندہ کسی کو 7.5 تولے سونا دے کر اس سے 52.5 تولے چاندی لے سکتا تھا، اینڈ وائس ورسا، یعنی چاندی اتنی دے کر اتنا سونا لے سکتا تھا۔ آج ایسا نہیں ہے، آج چاندی 52.5 تولے 1 لاکھ روپے کی بھی شاید نہ بنے، اور 7.5 تولے سونا 8 لاکھ کو بھی کراس کر جائے گا۔
تو اب یہاں پہ بہت بڑا ویریشن گیپ موجود ہے. لہذا اب فقہائے کرام نے ایک اصول دیا ہے جو ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں دے رہے. وہ اس لیے کہ وہ سونے کی مد کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے پاس تو 8 لاکھ سے زیادہ پیسہ ہوگا پھر میں زکوٰۃ دوں گا. اب زکوٰۃ بنیادی طور پہ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ سے ہی تزکیہ ملتا ہے، تزکیہ نفس بھی اور تزکیہ مال بھی. اللہ تعالیٰ نے مال بندے کو خود دیا، ہم نے خود کہیں سے مال نہیں لیا. اللہ دینے والا ہے، رازق ہے. اور دینے کے بعد اس نے ہم سے مال مانگا، مگر مانگا یہ نہیں کہ فوراً مانگ لیا. اس نے ہمیں کھلی چھوٹ دی 1 سال خوب استعمال کریں. 1 سال کی رعایت دینے کے بعد بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 90 مجھے دے دو، 70 دے دو. نہیں، اس نے 40واں حصہ مانگا. 40واں ہم نے صرف دوسرا 40واں کیا، بندہ مر گیا. تو زندگی میں یہ 40واں نہیں نوٹ کیا کہ 40واں اور بھی ہے جو ہر سال ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. 40واں حصہ جس کو 2.5% کہتے ہیں، 2.5%، 2.5%، یہ بھی اس نے آسانی پیدا کر دی. اور یہ اتنی آسانی پیدا کر کے پھر اس نے چاہا کہ کئی بندے کے دل پہ بوجھ نہ پڑ جائے، یار 2.5% بھی زیادہ ہے. کچھ لوگ چھوٹے دل کے مالک ہوتے ہیں نا جی، 10 روپے بھی گم ہو جائیں ساری رات نیند نہیں آتی. تو 2.5%. اللہ نے دیکھا بندوں کے دل بڑے کمزور ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، کہیں پریشان نہ ہو تو ان کی پریشانی دور کی جائے، یا شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، نفس کے بہکاوے میں نہ آ جائیں. اس سال رہنے دیں جی، اگلے سال زیادہ ہوں گے تو دے دیں گے. کون سا کو پوچھنے والا زکوٰۃ نہ دی تو کون سا مجھے مار پڑے گی، کوئی تھانہ پکڑ کے لے جائے گا، کیا ہو جائے گا. یہ شیطان کے بہلاوے اور بہکاوے ہیں. تو آؤ دوستان محترم، اللہ نے اپنے بندے کو دل چھوٹا نہ ہو اور شیطان اور نفس کا حملہ نہ ہو، ان سے نکالنے کے لیے جہاں 1 سال کی مہلت دی، جہاں 40واں حصہ مانگا، وہاں یہ بھی فرما دیا کہ بندے میں یہ تم سے جو لوں گا نا، یہ میری راہ میں جو زکوٰۃ جائے گی یہ قرض حسنہ ہوگی. اور قرض حسنہ وہ نہیں جو تم کسی کو دیتے ہو، فالتو نہیں لے سکتے، سود ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کہا میں تو سود سے پاک ہوں، جو میری راہ میں زکوٰۃ دے گا میں حد نہیں لگاتا، اس کو بے حد بنا کے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹا دوں گا. اب جہاں پروفٹ ملنے کی توقع ہے وہاں لوگ پیسے دے دیتے اور لٹ بھی جاتے ہیں دنیا میں. بازار دنیا میں کوئی کہتے ہیں نا 1 لاکھ کے ساتھ 5,000 دوں گا. مولویوں نے کاروبار شروع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے مزاربہ کے نام پر، اور عوام قوم میری غریب کروڑوں لٹا بیٹھی، اربوں لٹا بیٹھی. لیکن لوگوں یہ بازار مولوی نہیں ہے، یہ بازار مولا ہے. بازار یہاں دو گے اس کا وعدہ ہے، میں بڑھا کر فیضاعف، میں بڑھاؤں گا. اب جتنا خود رب بڑھا ہے اتنا بڑھا کے واپس لوٹائے گا. تو لوٹانے کا بڑھا کے وعدہ کر کے بتایا، نفس اور شیطان کے فریب میں نہ آنا، اور دل بھی چھوٹا، خوشی سے تاکہ بندہ زکوٰۃ دے. لیکن اگر خوشی نصیب نہ ہو تب بھی زکوٰۃ تو بار صورت دینی ہی ہے، خوش ہو کے دے دے تو بہتر ہے. اب جو میں بات کر رہا تھا کہ سونا اور چاندی میں آ گئی ویریشن. اب اللہ نے یہ حق رکھا مساکین کا، فقراء کا، غرباء کا، مسافروں کا، دین کی خدمت کرنے والوں کا. اب اگر آپ معیار سونے کو بنا لیں گے اس دور میں اور چاندی کو نہیں بنائیں گے تو ہزاروں لاکھوں لوگ جن کی مالی معاملت آپ کے پیسے سے ہو سکتی ہے وہ محروم ہو جائیں گے. نہ آپ کرنسی اس لیول تک 9 لاکھ تک جانے دیں اپنی، کیونکہ پھر شریعت میں ایک اور چیز بھی ہے جو میں ابھی آگے چل کے ڈیٹیل سے بھی بتاؤں گا. شریعت میں یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر 1 کروڑ کے اوپر 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے. دل نہیں کرتا. اب بندہ کیا کرتا ہے، جیسے ہم رمضان کے 1 دن پہلے بینکوں میں درخواستیں دے دیتے ہیں، تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر آپ 1 کروڑ کی اپنی ذاتی گاڑیاں لے لیں، 2 3 4 گاڑیاں لے کے گھر میں کھڑی کر دیں، اب زکوٰۃ نہیں بنتی، اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ 4 پلاٹ لے لیں، یہ میری بیٹی کا، یہ میری بیوی کا، بے شک نام نہ کروائیں، صرف نام لگا دیں، زکوٰۃ سے فارغ ہو کے زکوٰۃ نہیں بنتی. تو بہت سے پراپرٹی والے یہ کام بھی کرتے ہیں، دیگر لوگ بھی کرتے ہیں تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائیں. اب جب ہم زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس طرف دوسری طرف حق کس کا مسدود ہو رہا ہے، یہ سوچیں، حق کس کا مارا جا رہا ہے.
وہ غریب جس کو اللہ نے غریب بنایا ہی اس لیے کہ امیر کی زکوٰۃ اس تک جائے. یہ فیصلے تو رب کے ہیں، یہ تقسیم انسانیت کی تو اللہ نے کی ہے. رازق اللہ ہے، چاہے تو آپ سے لے کے دوسرے کو دے دے. اس نے قرآن میں کہا تھا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. جو تمہیں سائل نظر آ رہا ہے، جو تمہیں محروم نظر آ رہا ہے، اس کو سائل بھی ہم نے بنایا، محروم بھی ہم نے بنایا، اور امتحان تمہارا لینا چاہا کہ تم میری بارگاہ میں سخی بن کے پیش ہوتے ہو یا نہیں. یہ تو ہماری سخاوت ہو، ہماری غنی ہونے کا امتحان ہے. لیکن ہم بن گئے بخیل، ہم بن گئے کنجوس. ہم نے ہر وہ ٹرک اپنائی، وہ راستہ اپنایا کہ میرا مال غریب تک نہ پہنچے، غریب لقمے نہ کھا لے، اس کے پیٹ کی بھوک نہ بجھ جائے، اس کے بچے 2-4 دن بہتر کھانا نہ کھا لے. ہم نے روک لیا مال زکوٰۃ. کیوں؟ پیسہ تھا مگر مصارف بدل دیے، اس کو اس مصرف میں لے گئے جہاں زکوٰۃ دینی نہ پڑے. یہی حال ہم نے ادھر کیا. سونے اور چاندی کی جب بات آئی تو ہم نے کہا جی چاندی بھی نصاب ہے، سونا بھی ہے، میں چاندی کے حساب سے تو نہیں زکوٰۃ دیتا جی، چاندی تو بڑی سستی ہے، سونے والا نصاب پورا ہوگا تو دوں گا. اب اللہ کی ذات تو چاہتی ہے انسانیت، اہل ایمان کو ایک برادری بنانا، ان کو جوڑنا، ان کو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک کرنا، اور ہم شریک ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم تو دور ہونا چاہتے ہیں. اب اگر آپ کسی غریب کے دکھ سکھ میں شرعی طور پر فرائض کے باب میں شریک ہونا چاہیں تو چاندی کو نصاب بنائیں گے تو جلدی شریک ہوں گے، یا سونے کو نصاب بنائیں گے پھر جلدی شریک ہوں گے؟ خود سوچ لیں. سونے کو اگر صرف نصاب متعین کر دیں، چاندی سے صرف نظر کر لیں تو غریب آپ سے دور ہو گئے. اور اگر آپ چاندی کو نصاب بنائیں گے تو سخاوت کا دریا جلدی کھلے گا، جلدی بہے گا، دل کی وسعت اور دل کا ظرف جلدی بڑھے گا کہ آپ کے پاس ٹوٹل 70-80 ہزار روپیہ آ گیا. آپ نے دیکھا جی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گیا، صاحب نصاب ہے، آپ نے کہا میں زکوٰۃ دوں گا. آپ کے اس پیسے میں غریب شریک ہو گیا، آپ کے پیسے سے غریب کو لقمے ملے، اس کا چولہا جلا، اس کے دن اچھے ہوئے. قدرت نے کہا تیرے خزانے میں کمی نہیں ہونی دوں گا، اس لیے کہ رازق دنیا نہیں رب ہے. میرا وعدہ یہ تو اس کو اپنے مال میں شریک کر، تیرا مال رب گھٹنے نہیں دے گا، تیری سوچ سے زیادہ بڑھا دے گا. لیکن ہمارا اللہ پر ایمان ہو تو ایسی سوچ ہو نا. جب اللہ پر ایمان کمزور ہو جائے گا تو پھر ایسی سوچ بھی نہیں رہے گی. اس لیے فقہائے کرام نے اگر ویریشن آ جائے ریٹس میں چاندی اور سونے کی تو جس کا ریٹ کم ہوگا اس کو نصاب متعین کیا. اگر سونے کا ریٹ آج کم ہو جائے، سونا 1000 روپے تولہ ہو جائے، چاندی 2 لاکھ روپے تولہ ہو جائے تو اب معیار سونا بن جائے گا، اب چاندی نہیں رہے گی. اور ابھی چاندی سستی ہے، سونا مہنگا ہے، تو آپ کے لیے نصاب کی رقم کا معیار سونا نہیں چاندی ہوگا. یہاں ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے، اگر سونا بھی بندے کے پاس ہے اور نقدی بھی ہے، چاندی تو ہے ہی نہیں جی، پھر کیا کرے گا؟ اس صورت میں اب سن لیجیے، جو نصاب کی رقم ہے آپ بازار سے چاندی کا ریٹ معلوم کریں. 1 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے، اس کے بعد 612.36 تو گرام کو ضرب کر دیں اس ریٹ سے، یا 52.5 تولے چاندی کو اس 1 تولے کی قیمت سے ضرب کریں، جتنے پیسے 70,000 80,000 لاکھ روپے آ جاتا ہے. یہ بن گیا نصاب. اب آپ کے پاس سونا ہے 1 تولہ. سنیے گا جی، اب یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو ہضم شاید نہ بھی ہو، ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے ایڈوانس بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. 1 تولہ گھر میں سونا ہے. آج لوگ نا بیٹیوں کی شادی کر دیں بس 2-3 تولے دیں گے جی، کیونکہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور کئی 7 تولے دیتے ہیں، 7.5 پورا نہیں کرتے تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. نیت وہی ہے غریب تک مال نہ جائے. اب 1 تولہ صرف آپ کے پاس ہے، یا آدھا تولہ ہے، چلو آدھا تولہ سونا بھی کتنے کا ہوگا؟ 55-60 ہزار روپے کا ہوگا. اب چاندی 52.5 تولے مثال کے طور پہ 80,000 روپے کی ہے. آپ کے پاس سونے کی مد میں جو رقم موجود ہے وہ ہو گئی 60,000 روپیہ، 55,000 روپیہ. آپ کے پاس بینک میں صرف 30,000 35,000 پڑا ہوا ہے، آپ نے مشکل وقت لیے رکھا ہوا ہے، زیادہ نہیں ہے. اب آپ بظاہر تو غریب کہلائیں گے نا کہ 35,000 اکاؤنٹ میں ہے جی، اور 1 تولہ صرف زیور ہے جی، سونا ہے، وہ میری ملکیت ہے. تو دونوں کو جمع کیا، یہ بن گیا 85,000. اور 52.5 تولے چاندی،
اس کی قیمت تھی 80,000، تو میرے بھائی آپ صاحب زکوٰۃ صاحب نصاب بن چکے ہیں. آپ کو آدھے تولے سونے نے بھی اور اس 35,000 نے ملا کر زکوٰۃ آپ پر لازم کر دی. اس باب میں دوستو اگر میں اور آپ بیٹھ کر جائزہ لیں تو ہم میں سے شاید ہی کوئی بچے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو. اتنی بنیادی بات کو ذہن میں رکھ لیں. اور اب سن لیجئے، ایک بندہ 1 کروڑ روپے کا مالک تھا. اچھا ایک چیز سن لیں، یہ جو چیزیں میں نے بتائی نا، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ ساری ملا کر جس دن 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں، اس دن آپ نے ڈائری پر لکھ دینا ہے آج سال کس تاریخ، چاہے وہ 2 صفر ہے، چاہے وہ 2 رمضان ہے، چاہے وہ 4 رجب ہے، چاہے وہ 27 شوال ہے، اس دن میں صاحب نصاب بن گیا ہوں، اس دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کیٹیگری بھی نہیں ہے، سارا کچھ آپ کے باپ کے پاس ہے، باپ فوت ہو گیا، جس دن باپ فوت ہوتا ہے اس کے وارث آپ اسی دن بن جاتے ہیں. آپ کی وراثت کو اسی دن آپ کو حساب کرنا ہوگا. اگر اس میں جو پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے والد کی طرف سے وہ نصاب کی رقم کے برابر ہے تب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. اب آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لینی ہے. اب اسلامی سال کی تاریخ نوٹ کرنی ہے. اسلامی محرم سفر جو ہے، آپ نے جنوری فروری والا سال نہیں گننا جی. زکوٰۃ کے لیے یہ شرائط میں بتا رہا ہوں. جب ہر سال کے بعد پلٹ کے وہ دن آئے گا، کیونکہ اسلامی سال 355 دن کا ہوتا ہے، اب جس دن وہ ڈیٹ آئے گی نا اسلامی سال کی، اس سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا آپ 5 کروڑ کے مالک تھے، لیکن آپ کو اس دن جناب حاتم تائی بننے کا شوق ہوا اور آپ نے سارا صدقہ کر دیا مخلوق. اور اگر ایسا شوق نہ ہوا، رات کو جناب آپ کا جس بینک میں پیسہ تھا ڈاکو آئے بینک ہی لوٹ کے لے گئے. بینک والوں نے کہا جی اب تو آپ جب پیسے ہوں گے تو دیں گے، ابھی تو مسئلہ، یا گھر سے ڈاکو چور لوٹ کے لے گئے. اب 1 سال سے 1 دن کم تھا، مال چلا گیا. اب آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں رہی، فرض ساقط ہو گیا. اور پھر کیا ہوا، اگلے دن زکوٰۃ دینی تھی، آپ ساقط ہو گئی. 1 دن بعد آپ کا مال برآمد ہو گیا، 1 کروڑ واپس آپ کے پاس آ گیا. شریعت کہتی ہے اب بھی آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، اب اگلے سال دینی ہے. آسانی پیدا کر، یعنی شریعت دیکھیے ہماری آسانیاں پیدا کر رہی ہے. اور ایک اور جو میں اہم بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تصور ہمارے ہاں ہے کہ کیونکہ ضرورت کی چیزیں جتنی ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چلو جی بجائے زکوٰۃ دینے کے گاڑی لے لیتے ہیں، گاڑی لے لی ضرورت سمجھ کے کھڑی کر دی. یا کئی لوگوں کو ویسے ہی شوق ہوتا ہے ذرا شو مارنے کا، 8-10 گاڑیاں بنگلے پہ کھڑی ہونا، باہر سے بندے آتے ہیں کہتے ہیں وہ بڑا آدمی ہے، سیٹ آدمی ہے. کچھ لوگ 5-6 بنگلے خرید لیتے ہیں، وہ جی بس بچوں کے ہیں جی. نیت اندر یہ ہے کہ پیسہ محفوظ رہے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، لیکن دوستان محترم ریاکاری ہو جائے گی اور وہ بڑا گناہ عظیم. پھر فویل للمصلین، پھر نمازیں بھی برباد. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ دکھاوے کے لیے، لوگوں کو شو مارنے کے لیے، یہ ایک الگ نقصان، جان ادھر سے بھی نہیں چھوٹے گی. پھر یاد رکھنا مال تجارت کے حوالے سے ایک آخری بات کر دوں، اس پہ مفصل گفتگو اگلے جمعے کو کریں گے، کہ مال تجارت میں ہر وہ چیز آتی ہے جو آپ نے اس نیت سے خریدی کہ یہ میں بیچوں گا، چاہے ریٹ بڑھ گیا چاہے بعد میں گھٹ گیا. اگر خریدتے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ میں نے یہ بیچنا ہے سودا، چاہے وہ دکان کا مال ہو، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، چاہے وہ پلاٹ ہوں، چاہے وہ مکان ہو، کوئی کائنات کی مشینری ہو جو آپ اس لیے خرید رہے ہیں کہ یہ میں کل بیچوں گا، اور پورا سال آپ کی وہ نیت قائم رہی، تو سال گزرنے کے بعد وہ مال آپ کا مال تجارت ہے، اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن اگر 6 مہینے بعد آپ کی نیت بدل گئی، یار گاڑی خریدی تو اس لیے تھی کہ بیچوں گا، لیکن نہیں یار آپ گھر میں رکھنے کا پروگرام بن گیا، بیچنی نہیں ہے. پلاٹ خریدا تو اس لیے تھا کہ بیچوں گا، لیکن 10 مہینے کے بعد پلان کے بن گیا نہیں یار اپنی ضرورت رکھوں گا، تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، وہ زکوٰۃ میں نہیں آئے گی. آپ نے ایک دکان بنائی، اس پہ آپ نے ریکس لگائے، آپ نے UPS لگایا، بڑے بڑے بلب لگائے، پنکھے لگائے، آپ نے وہاں پہ بہت سارا فرنیچر لا کے رکھا بیٹھنے کے لیے، ان میں سے کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں. یہ فکسچر ہیں، یہ مال تجارت میں نہیں آتے، یہ بیچنے کے لیے آپ نے چیزیں نہیں لی، یہ دکان مینٹین کرنے کے لیے چیزیں لی ہیں.
آپ نے ایک کارخانہ لگایا، 10 ارب کی مشینری اٹھائی، اس میں رکھ دی. اب مشینری آپ نے بیچنے کے لیے نہیں لی، مال بنانے کے لیے، ٹیکسٹائل مل لگانے کے لیے، آٹے کی صنعت لگانے کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اس سے جو مال بنے گا، جو بیچنے کی نیت سے آپ بیچیں گے، اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم ساری تفصیلات اور قرآن مجید کی روشنی میں اس کے مصارف بھی اگلے جمعے کو بات کریں گے. مگر دوستان محترم گزارش یہ کروں گا، یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو آج شروع میں آئے. انہوں نے کچھ باتیں سنی ہوں گی، بعد والوں نے نہیں سنی ہوں گی، اور بہت سی باتوں سے آپ نابلد ہیں. تو گزارش یہ ہے، یا علماء کے بس بیٹھیے یا اس نشست میں بر وقت تشریف لائیے تاکہ آپ ان مسائل کو کما حق کو سمجھ سکیں. یہ فرائض دینیہ میں سے ہیں، اس میں ذرا برابر بھی غفلت کل روز قیامت آپ کو بہت بڑی شرمندگی سے دوچار کر سکتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا ہمیں اپنے فرائض دینیہ کو اور ان کے تمام مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.